بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، قرآن پاک میں بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے پاس ہر دور میں ایک بادشاہ اور ایک نبی ہوتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل کے پاس نہ کوئی بادشاہ رہا اور نہ کوئی نبی۔ اس وقت ایک قوم عمار نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا اور ان کے پاس ایک مبارک صندوق جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں وہ اٹھا کر لے گئے اور ان کو ان کے علاقے سے نکال دیا، تو بنی اسرائیل مصر میں جا کر آباد ہو گئے۔ تابوت سکینہ وہ صندوق ہے جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تک پہنچا، اور پھر یکے بعد دیگرے یہ صندوق حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر ان کی اولاد بنی اسرائیل کو ملا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس میں تورات شریف رکھی اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے، غرض یہ صندوق بہت برکت والا صندوق تھا۔ جب بنی اسرائیل مصر جا کر آباد ہو گئے تو وہاں انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ہمیں نبی عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، ان کو ایک نبی حضرت شموئیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل نے اپنے نبی شموئیل علیہ السلام سے کہا، اے ہمارے نبی، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم ان کی رہنمائی میں جہاد کر سکیں۔ پھر حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہمیں ایک بادشاہ کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے نبی، آپ کی قوم میں ایک بہت علم والا اور طاقت والا بندہ جالوت ہے، آپ اس کو بادشاہ مقرر کر دیں۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ چونکہ یہ غریب تھے تو بنی اسرائیل نے اعتراضات اٹھانے شروع کر دیے کہ ہماری قوم میں بہت بڑے بڑے سردار ہیں، تو طالوت کو ہی کیوں بادشاہ مقرر کیا گیا ہے؟ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بادشاہ میں نے نہیں بلکہ میرے رب اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا، ہم کیسے مان لیں کہ یہ بادشاہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے؟ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے پاس ایک مبارک صندوق تھا جسے تابوت سکینہ کہتے ہیں، جو آپ سے قوم عمار نے چھین لیا ہے۔ اگر طالوت بادشاہ بن گئے تو یہ صندوق خود بخود ان کے پاس آ جائے گا۔ دوسری طرف قوم عمار نے یہ صندوق اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ یہ قوم بہت طاقتور قوم تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی بیماریاں پیدا کر دیں کہ جو اس سے پہلے دنیا میں نہیں تھیں، اور ان کے دل میں ڈال دیا کہ جو مبارک صندوق آپ نے کوڑا دان میں ڈالا ہے، اس کو وہاں سے اٹھا لیں تو آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر قوم عمار نے ایسا ہی کیا، اس صندوق کو کوڑے سے اٹھایا، اس کو دھویا، صاف کیا اور ایک بیل گاڑی پر رکھ کر اللہ کے سپرد کر دیا۔ ادھر حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو اس قوم کا بادشاہ مقرر کر دیا تھا، تو یہ صندوق خود بخود طالوت بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ تو ایسے بنی اسرائیل کو یقین ہو گیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب بنی اسرائیل نے جہاد کا ارادہ کیا۔ بنی اسرائیل نے جس کے ساتھ جہاد کرنا تھا وہ ایک بہت طاقتور بادشاہ تھا جس کا نام جالوت تھا۔ اس کی بہت بڑی فوج تھی، اس کے پاس کئی من سونا اور چاندی تھا، اور یہ جس بھی لباس میں ہوتا وہ لباس بھی سونے کا ہوتا، اور وہ بہت مضبوط لباس میں ہوتا تاکہ اسے کوئی جسمانی نقصان نہ پہنچے۔ خیر، جہاد کے لیے جہاز چل پڑا تو راستے میں ان کو ایک نوجوان بکریاں چراتے ہوئے ملا، جو بعد میں اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام ٹھہرائے۔ یہ نوجوان چونکہ بیمار تھے لیکن پھر بھی جہاد میں شامل ہو گئے۔ وہ جہاز میں جا رہے تھے، راستے میں ان کو 3 پتھر ملے جو انہوں نے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیے۔
اور جہاد کے ساتھ چل دیے۔ جب اس جگہ پہنچے جہاں جہاد کرنا تھا تو طالوت نے کہا، جو اس قوم کے بادشاہ جالوت کو قتل کرے گا میں اس کو اپنی آدھی سلطنت دوں گا اور اپنی صاحبزادی کا رشتہ بھی دوں گا۔ تو داؤد علیہ السلام جو کہ بیمار بھی تھے، ان کے پاس جو 3 پتھر تھے، انہوں نے وہ پتھر نکالے اور اس بادشاہ کی طرف پھینکے تو وہ جالوت کو جا لگے اور جالوت ساتھ ہی مر گیا۔ یہ سب تابوت سکینہ کی برکت کی وجہ سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبی بھی مقرر کرنا تھا، اس لیے ان کو فتح مل گئی۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام آدھی سلطنت کے بادشاہ بن گئے اور طالوت کی بیٹی کا رشتہ بھی مل گیا۔ کچھ عرصہ بعد طالوت اس دنیا سے چلا گیا اور داؤد علیہ السلام پوری قوم کے بادشاہ مقرر ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیک صالح بیٹا دیا، جسے آج بھی دنیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو پھر امیری غریبی نہیں دیکھتا، اور ہمیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ایسے اچھے قصے اور واقعات سننے کے لیے میرے چینل حکمت کی لہریں سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے کمنٹ کریں۔